ایران کا پاکستان پہ حملہ اور پاکستان کی جوابی کارروائی. جیسے ایران کو شکایت تھی پاکستان سے، ویسے پاکستان کو بھی ایران سے شکایت تھی کہ وہ لوگ بھی یہاں پہ آ کے اٹیک کرتے تھے، چائنیز کو بھی مارتے تھے. ہمارے یہاں سے بھی لوگ وہاں پہ جا کے ایرانینز کے بارڈر گارڈز کو اکثر ہی مار دیتے تھے. اگر ایران پاکستان کو ایک چیز کا مورد الزام ٹھہراتا ہے تو اسی چیز کو تو وہ بھی کر رہے تھے. پھر بلوچستان میں جب ہم ان کے خلاف کافی آپریشنز کرتے ہیں تو ایران میں جا کے چھپ جاتے ہیں. ایرانینز جب اپنی سائٹ پہ کرتے ہیں آپریشنز تو وہ یہاں پہ آ کے چھپ جاتے ہیں. اس میں چائنا کیا رول ادا کر سکتا ہے؟ 25 سال کا سائن کیا ہے ہر سفیر میں کوآپریشن کے ساتھ. چائنا پاکستان میں بہت ہیویلی انویسٹڈ ہے سی پیک کی وجہ سے. چانسز زیادہ ہیں کہ وہ پھر کوئی حرکت کریں؟ میرے خیال میں ایران بہت کوئک سٹیپس لے گا ڈی ایسکیلیشن کے. اس وقت ڈپلومیٹک ٹیبل پہ واپس آئے گا. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں یاسمین آفتاب علی، پروگرام اور چینل یاسمین آفتاب علی کے ساتھ. اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ہمارا اگلے ہفتے ابھی جب یہ پروگرام چلے گا اس پروگرام تک ہمارا ٹارگیٹ 400 سبسکرائبرز ہے. ہم 378 سبسکرائبرز تک پہنچ چکے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ایران کا پاکستان پہ حملہ اور پاکستان کی جوابی کارروائی. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں انالسٹ شہاب جعفری صاحب. السلام علیکم شہاب صاحب، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ تھینک یو سو مچ. شہاب صاحب اکنامکس کے بھی ماسٹر ہیں، گلوبل پالیٹکس پہ بھی بہت کچھ لکھتے رہے ہیں اور ان کا کنٹرول اس سبجیکٹ پہ بہت اچھا ہے اور لوکل پالیٹکس پہ تو ہے ہی. شہاب، کل ایران نے ایک پاکستان ویسٹرن بارڈر پہ ہمارے میسائل اور ڈرون اٹیک کیا اور بی بی سی کی نیوز کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے قبول بھی کر لیا کہ وہ حملہ انہوں نے ہی کیا تھا. اور جیش العدل جو ایک ان کے فارن منسٹر کے حساب سے ایک ایرانین ٹیررسٹ گروپ ہے جو پاکستان میں ہے، انہوں نے ان کو ٹارگٹ کیا. جبکہ ہماری جو لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک آفیشل اور چند بچوں کی ہلاکت ہوئی ہے اس میں اور کسی کی نہیں ہوئی. تو اس ضمن میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا اچانک ہی اٹھ کے ایران نے حملہ کر دیا یا بغیر کسی نوٹس کے، بغیر پہلے کوئی اپنی شکایات ہمارے پاس درج کرانے سے پہلے؟ کس طرح دیکھیں گے اس بات کو؟ بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو یہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ اٹیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران نے حملہ تو اچانک کیا ہے. بی بی سی نے یہ رپورٹ کیا تھا صرف، اور کسی میڈیا آؤٹلیٹ نے نہیں رپورٹ کیا کہ ڈیووس میں ایرانین ڈیلیگیشن نے پاکستانی وزیر اعظم کیئر ٹیکر جو ہیں ان کو مطلع کیا تھا کہ شاید یہ بھی کہ وہ کوئی ایکشن لیں. لیکن ایرانی سائڈ اس جیش العدل کے اس سے تو کئی سالوں سے پاکستان سے گلا کر رہی تھی اور کئی سالوں سے کہہ رہی تھی آپ اس پہ ایکشن لیں. یہ ایک بہت انٹرسٹنگ فنومینن ہے اور پاکستان کو اس کا بہت اچھی طرح پتہ ہے، کیونکہ پاکستان کی بھی ایک ایسی پرابلم ہے. ہمارے افغان بارڈر کی سائڈ سے ٹی ٹی پی جو حملے کرتی ہے، جس طرح ہم افغانی گورنمنٹ سے کہتے ہیں، یہ اس نیچر کا پرابلم ہے. لیکن پاکستان کی ایران سے بھی شکایت ہے. پاکستان کے جو گروپس ہیں بی ایل اے، بی ایل ایف وغیرہ، یہ ایران کے اندر جا کے چھپ جاتے ہیں. جو بلوچستان کا بارڈر ہے وہ بھی بہت پورس ہے، اس میں کچھ ایریاز میں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا آسان نہیں ہے کہ کہاں کے لوگ ہیں، کس نیشنلٹی کے ہیں، ایرانین ہیں یا پاکستانی ہیں، کیونکہ وہ بھی بہت پورس بارڈر ہے. تو جیسے ایران کو شکایت تھی پاکستان سے، ویسے پاکستان کو بھی ایران سے شکایت تھی کہ وہ لوگ بھی یہاں پہ آ کے اٹیک کرتے تھے، چائنیز کو بھی مارتے تھے، سی پیک میں بھی انٹرفیئر کرتے تھے. ہمارے یہاں سے بھی لوگ وہاں پہ جا کے ایرانینز کے بارڈر گارڈز کو اکثر ہی مار دیتے تھے اور یہ چل رہا تھا، اسٹیٹس کو یہ بن گیا تھا. ایران نے جو یہ حملہ کیا ہے یہ بہت اچانک ہے، بہت انپرووکڈ ہے. اس کو آگے لے جانے کے اور بھی طریقے تھے. پاکستان کے سب سے بڑا گلہ یہ ہے. لیکن ایران کے حملے سے پہلے ان کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ جو اس سے بالکل ایک دن پہلے انہوں نے اسٹرائک کی تھی سیریا میں آئیسس کے ٹارگٹس پہ اور عراق میں، جو کہ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس کا وہ ہائیڈ آؤٹ تھا. وہ اس ایک اور جنگ کے اس میں ہے کہ ایران جو ہے وہ بہت زیادہ سٹیک لے رہا ہے. جو غزہ میں جنگ ہو رہی ہے، اسرائیل کا جو فلسطین میں جینوسائیڈ ہو رہی ہے، اس میں ایران از پرہیپس دی اونلی کنٹری جو بہت زیادہ ایکٹیولی ان کو ڈیفینڈ کر رہی ہے پیلسٹینیز کو. باقی مسلم ملک جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو پوزیشن نہیں لے رہے، وہ کنڈیم ضرور کر رہے ہیں، لیکن ایران اور ایران کے ایفیکٹیولی آن گراؤنڈ نہیں کر رہے ہیں. جو دو ملیشیاز حماس کو سپورٹ کر رہے ہیں، لبنان میں حزب اللہ ہے، یمن میں ہوتی ہیں، وہ بھی ایران کی بیکنگ، ایران کے ایفیلیٹس ہیں. بالکل. تو اس وقت پہ ایران نے پتہ نہیں کیوں یہ اس بارڈر کو، اس فرنٹ کو کھولا، کیونکہ ایرانینز کو پتہ ہونا چاہیے تھا. خاص طور پہ زیادہ دور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. 2019 کے جنوری فروری میں جب انڈیا نے یہاں پہ ہماری ایئر اسپیس وائلیٹ کی تھی، اور وہ بہت زیادہ رسکی مومنٹ تھا.
ऑल आउट वॉर ट्रिगर हो सकती थी पाकिस्तान इंडिया में, लेकिन पाकिस्तानी मिलिट्री ने उसको भी रिटेलिएट रिटेलिएट किया था और बहुत विद इन 24 आवर्स रिटेलिएट किया था उनकी एयर स्पेस वायलेशन को। और उस वक्त के जो वजीर आजम थे इमरान खान, कतई कलाम उस तरह से नहीं रिटेलिएशन थी कि एक फुल स्केल, एक बड़ा लिमिटेड। नहीं देखिए ना, वो डिफरेंस ये था कि वो दो मुल्कों के अंदर थी। वो इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के अंदर एक क्या कहा तो उन्होंने उसको ज्यादा प्ले अप किया था कि हमने वो एलिमिनेट कर दिया हाइड आउट, जो कैसा नहीं था। लेकिन पाकिस्तान ने इंडियन एयरफोर्स के 2 एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए थे और फिर उसमें उनको वो अभिनंदन को इन्होंने प्रिजनर ऑफ वॉर लिया था, फिर उसको वापस कर दिया था। दैट वाज मिलिट्री टू मिलिट्री। इसमें फर्क ये है कि उन्होंने स्ट्राइक किया है एक मिलिटेंट आउटफिट को, उसके बदले में हमने भी एक मिलिटेंट आउटफिट को स्ट्राइक किया है। तो ब्रॉडली तो सेम वो है कि पाकिस्तान ने रिटेलिएट तो किया जो कि करना था, लेकिन रिटेलिएट इरानियन मिलिट्री के खिलाफ नहीं किया, रिटेलिएट एक मिलिटेंट ग्रुप के खिलाफ किया। तो इट्स अ वेरी लिमिटेड रिटेलिएशन, एक बहुत स्ट्रांग मैसेज उनको भेजा है। उससे पहले जो डिप्लोमेटिक तरीका होता है वो पाकिस्तान ने फुली फॉलो किया है, अपना एम्बेसडर रिकॉल कर लिया है, उनके एम्बेसडर से कहा कि आप वापस ना आए और रिलेशनशिप डाउनग्रेड कर दिया। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है दोनों मुल्कों के लिए। पाकिस्तान का पहले ही मसला चल रहा है, ईस्टर्न बॉर्डर पे भी, वेस्टर्न बॉर्डर पे भी, इंडिया से भी तनाज़े हैं, अफगानिस्तान से भी सिचुएशन ख़राब हो रही है, अब एक और फ्रंट जो है वो हॉस्टाइल हो गया है। ईरान के लिए और भी ज़्यादा स्टेक्स हैं, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा एक अजीब सी बात है। ईरान का इस वक्त गज़ा की वॉर की वजह से बहुत सीरियस एस्केलेशन का ख़तरा है इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ। हूथी टारगेट्स जो हैं, जो कि ईरान बैक्ड हैं लेकिन वो सॉवरन है, उन पे अमेरिका भी हिट कर रहा है इस वक्त और यूके भी हिट कर रहा है और मुल्कों भी बुलाना चाह रहे हैं। एक्टिव वो मिसाइल और ड्रोन से हिट कर रहे हैं उनको। और बहुत ज़्यादा ख़तरा है कि ईरान के अंदर टारगेट्स को वो हिट करें या ना करें। अभी तक अमेरिका ने भी नहीं किया, इजराइल ने भी नहीं किया, लेकिन बहुत ख़तरा है। अब एक प्रेसिडेंट बन गया है, इसलिए ईरान की ये इनिशिएटिव समझ में नहीं आता। अब एक प्रेसिडेंट बन गया है कि ईरान के अंदर भी स्ट्राइक हुई रिटेलिएशन में। तो जो कुछ प्रेस है कुछ मुल्कों में, जो पाकिस्तान फॉर एग्जांपल इजराइल को पाकिस्तान रिकग्नाइज नहीं करता, और जो मुल्क हैं जिनके साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे रिलेशनशिप नहीं हैं, वो बहुत खुश हैं इस बात से। और इसमें कोई दो राय नहीं थी, पाकिस्तान ने अपना ये रिटेलिएटरी दिफा करना ही करना था, और पहले डिप्लोमेटिकली भी किया है, फिर मिलिटरीली भी किया है। अब ख़तरा ये है कि मज़ीद क्या होगा। इधर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगी। ये जो हमने अपने एम्बेसडर को वापस बुलवाया, इधर से एम्बेसडर रवाना कर दिया, ये भी तो मुमकिन था कि नहीं था कि वो हम फ्रंट बंद ना करते। अगर हमने स्ट्राइक करनी थी हम करते, लेकिन हम अपने एम्बेसडर को वापस ना बुलाते और इधर से ना भेजते, ताकि एक डिप्लोमेटिक चैनल एक खुला रहता। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता? ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता था। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है एस्केलेशन में, और वो ये है कि सबसे पहले, क्योंकि ईरान ने ये किया, इस वक्त पाकिस्तान की ईरानियन डेलीगेशन से मुलाकात हुई थी डेवोस में। जी बिल्कुल। अब ये मुतनाज़ है कि उन्होंने कन्वे किया था कि नहीं किया था, पाकिस्तानी तो नहीं मान रहे कि किया था। एक फॉरेन आउटलेट ने कहा है, BBC ने, उसके अलावा किसी ने नहीं कहा। उसके अलावा पाकिस्तान इंडिया की नेवल एक्सरसाइजेस इस वक्त हो रही थी जी। पाकिस्तान ईरान की ट्रेड टॉक्स बहुत हाई लेवल पे चल रही थी, और आगे भी कुछ स्केड्यूल थी। अब वो सब रुक गई। तो एक डिप्लोमेटिक तो ये तरीका होता है उनको रिलेशंस को डाउनग्रेड करने का। अब जिम्मेदारी ईरान की है, क्योंकि ईरान वाज द बेलिजरेंट। इसमें ईरान की जिम्मेदारी है कि वो डिप्लोमेटिक टेबल पे वापस आए, क्योंकि इस वक्त दोनों मुल्कों का बहुत नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान की, हालांकि IMF का ट्रांच मिला है, पाकिस्तान की मार्केट वाज सपोज टू राइज, लेकिन मार्केट कोलैप्स कर गई क्योंकि अब एक जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बन गई है। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमत बढ़ने लग गई है इसकी वजह से, कि हो सकता है कि तनाज़े और वो हो जाए, एस्केलेट हो। इस वक्त जिम्मेदारी ईरान की बनती है कि वो डिप्लोमेटिक चैनल्स को दोबारा से रिवाइव करे और पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट करे, क्योंकि अब इस लड़ाई में और कुछ हो नहीं सकता। पाकिस्तान इंडिया का एक डिफरेंट मैटर था कि एक डायरेक्ट मिलिट्री टू मिलिट्री एस्केलेशन हो रही थी, तो ये भी मुतवक्किल था कि वो एक और स्ट्राइक कर दें पाकिस्तान में 2019 में। अब उस तरह का नहीं है। उन्होंने हमारे यहाँ एक मिलिटेंट आउटफिट को मारा है, हमने भी वही किया है। अब इस एस्केलेशन, ये बताइए मुझे, माजरत आपकी बात कट रही है क्योंकि इस आपके जवाब से जुड़ा हुआ सवाल। जी। हमने जो हिट किया है, PAF ने जो सुबह सवेरे अर्ली मॉर्निंग स्ट्राइक की है, मर्गबार समाचार, जो स्पेसिफिकली टारगेट करता है एक पाकिस्तानी ओरिजिन आउटफिट को, जो ईरान की सरजमीन को इस्तेमाल करता है और वहाँ से पाकिस्तान में स्ट्राइक करता है। और जो मेरे पास, मैंने एक मोफा की रिपोर्ट देखी, सुबह सवेरे मेरे पास आई,
تو اس میں یہی تھا کہ پاکستان نے بہت دفعہ متعدد دفعہ ایران کو یہ شکایت کی کہ آپ اپنی سرزمین سے ان کو آپریٹ نہ کرنے دیں، مگر جس طرح وہ ہمارے اوپر تہمت لگا رہے ہیں کہ آپ جیش عدل کو کرنے دے رہے ہیں اور ہم نے تو بڑی شکایتیں کری، اسی طرح پاکستان بھی کرتا رہا ہے. تو ایران نے بھی ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا ابھی تک آن گراؤنڈ کہ ان کی جو ہے وہ پابندی ہو سکتی. اور ادھر موفا کا کہنا تھا کہ ہم نے تو متعدد ڈوسیئرز بھی بھیجے تھے ایرانی گورنمنٹ کو with facts and figures and all the details کہ کدھر سے سب کچھ ہو رہا ہے. تو انہوں نے کیوں نہیں اس چیز کی روک تھام کی کوشش کی؟ اگر ایران پاکستان کو ایک چیز کا مورد الزام ٹھہراتا ہے تو اسی چیز کو تو وہ بھی کر رہے تھے پھر. اسی لیے یہ اتنی سٹرینج بات ہے. دونوں ملکوں کی ایک ہی اس میں پوزیشن تھی. وہ بھی ہم سے بار بار کہہ چکے تھے, ہم بھی ان سے بار بار کہہ چکے تھے. ایران بہت دفعہ تھریٹن کر چکا تھا ہمیں کہ ہم ایکشن لیں گے. لیکن انسرجنسی کو سمجھنے میں تھوڑا سا ہوتا ہے کہ جہاں پہ پورس بارڈرز ہوتے ہیں وہاں پہ وہ کمپلیکیٹ ہو جاتی ہے. سری لنکا کی انسرجنسی اس لیے ختم ہو گئی تھی کیونکہ وہ ایک آئیلینڈ تھا. تو جب ان کے وہ بیک اگینسٹ دا وال ہو گئے تھے تو اس کے بعد یا تو وہ سمندر میں چھلانگ مار سکتے تھے یا وہ لڑ کے مر سکتے تھے, تو وہ ختم ہو گئی تھی. افغانستان میں کی سائٹ پہ پاکستان کی انسرجنسی میں یہ ہوا تھا کہ TTP کے خلاف جب ملٹری آپریشنز ہوئے تھے تو وہ بارڈر پورس بارڈر تھا تو وہ افغانستان میں جا کے چھپ گئے تھے. بلوچستان میں جب ہم ان کے خلاف کافی آپریشنز کرتے ہیں تو ایران میں جا کے چھپ جاتے ہیں. ایرانیز جب اپنی سائٹ پہ کرتے ہیں آپریشنز وہ تھوڑے تھوڑے لمیٹڈ, تو وہ یہاں پہ آ کے چھپ جاتے ہیں. تو کیا اگر ایک دیر از ون سلور لائننگ آن دس ڈارک کلاؤڈ تو وہ یہ ہے کہ دونوں ملک اب پھر سے ساتھ بیٹھیں اور دیکھیں کہ اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے. اب اگر مزید اس میں اور خرابی ہوگی تو وہ ان ملیٹنٹ گروپس میں نہیں ہوگی, وہ دونوں ملکوں کے درمیان ہو سکتی ہے. اور وہ اٹس ناٹ ورتھ اٹ. اگر آپ ان دونوں کے پیچھے دونوں ملک لڑ پڑیں, وہ لوگ تو بہت حماقت ہے. اس کو کہتے ہیں انگریزی میں وی آر پلئنگ انٹو دیئر ہینڈز. صحیح بات ہے. ایران کے حملے نے ایک شاید ان کا بندہ مارا ہے اور 2 بچے مر گئے, ایک لڑکی مری ہے جو کہ سویلینز ہیں پاکستان کے. پاکستان کے حملے میں ابھی تک انفارمیشن کے مطابق کوئی سویلین نہیں ان کا مرا. 7 یا 8 یا 9 ان کے فائٹرز مرے. 7 8 9 فائٹرز ان کے لیے مرنا اس اتنی بڑی قیمت نہیں کہ 2 ملک آپس میں لڑ پڑیں, کیونکہ وہ بارڈر پھر اور انسیکیور ہو جائے گا. تو اس میں اس وقت رسپانسبلٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ایران, کیونکہ ایران واز دا بیلیجرنٹ, انہوں نے سب سے پہلے حملہ کیا تھا, وہ سب سے پہلے ڈپلومیٹک چینل ریوائیو کریں اور پھر پاکستان کے ساتھ بیٹھیں اور پھر دونوں ملک اس بات کو کریں کہ جی یہ ہمارا سیکٹر ہے اور اس میں ہم ان دونوں ملیٹنٹ آؤٹ فٹس کے خلاف آپریشن کریں گے اور ان کو وائپ آؤٹ کر دیں گے. اس میں چائنا کیا رول ادا کر سکتا ہے؟ بہت انٹرسٹنگ ہے جی. چائنا نے بہت زیادہ اس وقت موبلائز کیا اپنے آپ کو وائڈر مڈل ایسٹ میں بھی, پاکستان میں بھی, ایران میں بھی. چائنا کی وجہ سے ایران اور سعودی عربیہ کی جو ایک کولڈ وار چل رہی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. ان دونوں کے اندر ان کی ایمبیسیز کھل رہی ہیں ایک دوسرے کے ملکوں میں. ان کی وجہ سے جو پراکسی وارز چل رہی تھیں, یمن کی جنگ رکی ہے. تو پاکستان اور ایران دونوں بہت کلوز ہیں چائنا کے ڈپلومیٹکلی. تو سب سے پہلے چائنیز گورنمنٹ نے ابھی پاکستان کی ریٹیلیشن سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی چائنا فیسیلیٹیٹ کرے گا آپ دونوں کا ریپروچ مارچ, جو بھی ہے وہ بنتا بھی ہے کیونکہ اس علاقے میں بھی بیٹھے ہیں وہ اور پاور ہے یہاں پہ. اور چائنا کا اکنامک سٹیک بھی ہے دونوں کے ساتھ. چائنا نے ایران کے ساتھ ایک انپریسیڈنٹڈ وہ 25 سال کا سائن کیا ہے ہر سفیر میں کوآپریشن کے ساتھ. چائنا پاکستان میں بہت ہیویلی انویسٹڈ ہے سی پیک کی وجہ سے, اور چائنا کا بہت نقصان ہوتا ہے اگر یہاں پہ انسٹیبلٹی بڑھے. ان کا اپنا اکنامک انٹرسٹ نہیں بنتا ہے اس میں. ان کا اپنا اکنامک انٹرسٹ بھی ہے, جیو پولیٹیکل انٹرسٹ بھی ہے. چائنا ایک بہت بڑا سٹیک لے رہا ہے دنیا میں ایک بہت بڑے گیم میں. امریکہ کا بہت غصہ اس کی طرف ہے اس وجہ سے کہ چائنا ایک بڑا پلیئر بن رہا ہے. کیونکہ مجھے یہی سمجھ نہیں آ رہا تھا اور میں اس معاملے میں بھی یہ سوچتی رہی کہ 2 ہفتے پہلے جیسے ایران پہ ایک the worst attack since the Islamic Revolution came, جس میں ان کے 84 لوگ مارے گئے. اس میں ان کے کمانڈر ریولیوشنری گارڈ بھی تھے قاسم سلیمانی جو مارے گئے. دوسری طرف انہوں نے بیلسٹک مسائل سیریا کی طرف پھینکے, پھر عراق کی طرف کیا. تو یہ ہر طرف تو یہ اسرائیل کے خلاف اپنی پراکسیز کو یوز کر رہے ہیں. لیکن اس تمام معاملے کے ساتھ تو پاکستان کا معاملہ مجھے جڑا نظر تو نہیں آتا, مگر سینس بھی نظر نہیں آتی کہ اتنی بڑی گیم کے اندر انوالو ہو کر ادھر آ کے خواہ کو ایک فرنٹ کھولنے کی مجھے سینس ہی سمجھ نہیں آئی. ہاں یہ تھوڑی سمجھنے والی بات ہے. قاسم سلیمانی جو تھے وہ بہت فیمس ان کے جنرل تھے. قاسم سلیمانی کو جب امریکہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی پریزیڈنسی میں مارا ہے بغداد ایئرپورٹ پہ, تو اس وقت وہ وہاں پہ گئے تھے سعودیز کے ساتھ ایک پیس ڈیل کرنے کے لیے کہ ہماری لڑائی ختم ہو. تو شاید اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے تھا.
لیکن اس وقت بھی ایران نے بیلسٹک میزائل اٹیک کیا تھا امریکن بیسس پہ گلف میں. تو ایران بھی ریٹیلیٹ کرتا ہے جب اس پہ اٹیک ہوتا ہے. اور قاسم سلیمانی تو اس وقت ٹپڈ تھے کہ اگلے ایران کے صدر بنیں گے اور سعودی عرب کے ساتھ ان کا جو تنازع ہے وہ ختم ہوگا. اور ابھی بھی شام میں جب قاسم سلیمانی کی برسی پہ انہوں نے اٹیک کیا آئسس پہ, 100 سے زیادہ لوگ اس میں مر گئے تھے, جو انجرڈ تھے وہ بھی کافی مرے تھے. تو اس کا انہوں نے اٹیک کیا تھا شام میں جو آئسس کی بیس تھی, ایک دن پہلے پاکستان کے حملے سے. اور جو ان کا ایک اسرائیلی موساد کا ان کے الیجڈلی جو ایک ہائیڈ آؤٹ تھا عراق میں, اس کو انہوں نے ٹیک آؤٹ کیا, کیونکہ وہ انہوں نے ایک ایرانین جنرل کو عراق میں ہی مارا تھا جو کہ حماس وغیرہ کے ساتھ لیز کر رہے تھے. لیکن اس کے سارے کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا تو کچھ وہاں کے جو ریجنل کامنٹیٹرز ہیں وہاں پہ ایک اور بات ہونی شروع ہوگی کہ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایران کے ریولوشنری گارڈز ہیں, جو پاسداران ہیں ان کے, جو کہ ایلیٹ فورس ہے وہاں کی, جو کہ ایکچولی ان کا اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کا ملک وہی چلاتی, شاید ان کے اور جو ان کا ایک سویلین اسٹرکچر ہے اس کے اندر کچھ رپچرز ہو گئے ہیں اور ریولوشنری گارڈز نے اس چین آف کمانڈ کو وائلیٹ کیا. اب یہ اسپیکولیشن ہے اس وقت, یہ ایران کو اٹ از فار ایران ٹو سیٹل دس رائٹ ناؤ, اور اگر ایسا کچھ ہے تو وہ جلدی سے اس کو سنبھالے. اور اگین پاکستان کے ساتھ ایک فرنٹ کھولنا پاکستان کے لیے تو نقصان دہ ہے, ایران کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے. اس وقت ایران ایک بہت بڑی جنگ میں بہت بڑا سٹیک لے رہا ہے اور ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت میں امریکہ تقریباً ایران پہ حملہ کرنے والا تھا, انہوں نے پل بیک کیا. اسرائیل کئی دفعہ کوشش کر چکا ہے کہ ہم کریں, اس کو امریکہ پل بیک کر رہا تھا کہ ایران کے ساتھ جنگ کرنا ایک بہت زیادہ وولٹائل سچویشن کریٹ کر دے گا. پاکستان کے ساتھ ایران نے یہ ایک فرکشن کر کے اپنے خلاف ایک پریسیڈنٹ بنا لیا ہے کہ اور سنا اسرائیل تو بڑا خوش ہے پاکستان سے. اسرائیل بہت خوش ہے, کچھ ملک بہت خوش ہیں اس وقت ریجن میں, کیونکہ اس وقت اب یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ ایران کے اندر لمیٹڈ اسٹرائک ہو سکتی ہے اور اب وہ کیا کر لے گا. اگر وہ پاکستان کے ساتھ اب مزید ریٹیلیٹ کرتا ہے تو پاکستان پھر ریٹیلیٹ کرے گا, جس کی کوئی سینس نہیں بنتی. دونوں فرینڈلی ملک ہیں, دونوں کے بہت سارے کامن سٹیکس ہیں, کامن انٹرسٹ ہیں. تو یہ بہت ہی ایک انبلیویبل سی بات ہے کہ انہوں نے کی ہے. اور پاکستان کا جو ہے ریئیکشن وہ بالکل ٹھیک رہا ہے. پاکستان نے ڈپلومیٹکلی بھی بالکل صحیح فالو کیا ہے. اور پاکستان کی ملٹری کی ریپوٹیشن وہ کہتے ہیں نا, ٹو از اے ٹرینڈ. اب پچھلے کچھ سالوں میں 2 باتوں سے یہ طے ہو گیا کہ پاکستان پہ اگر آپ اس کو وائلیٹ کریں گے, پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو, تو پاکستان کی ملٹری فوراً ودن 24 آورز آپ کو ریٹیلیٹ کرے گی. اس سے اب ایک اور پریشر بھی پڑے گا جو پاکستان کا تنازع چل رہا ہے افغانستان کے ساتھ. ان کو ہم نے کئی دفعہ بتایا کہ ہمارا بہت مسئلہ ہو رہا ہے. مطلب یہ کہ ہم آپ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں, کہ ہم کچھ نہ کچھ ایکشن لے سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے ملک میں لوگ مر رہے ہیں, ہمارا بارڈر کا وائلیٹ ہو رہا ہے, ہماری انٹیگریٹی وائلیٹ ہو رہی ہے اور مسلسل لوگ مارے جا رہے ہیں. تو پاکستان کی ملٹری نے اور پاکستان کی گورنمنٹ نے ایک دفعہ پھر شو کیا ہے کہ ریگارڈلیس آف دا پارٹی ان پاور, حالانکہ ابھی تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, اس وقت PTI گورنمنٹ تھی, کوئی بھی گورنمنٹ پاور میں ہو, پاکستان کے اگر آپ خلاف ورزی کریں گے ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی, ایئر اسپیس کی, تو پاکستان فوراً اسٹرائک بیک کرے گا, اور ایسے ہونا چاہیے. آپ کو آگے کیا لگتا ہے کہ یہ اب کچھ ان کو بھی ہوش آئے گا ایران میں جو بیٹھے ہیں پاورز, اور یا وہ دوبارہ ریٹیلیٹ کریں گے, اس کے چانسز زیادہ ہیں کہ وہ پھر کوئی حرکت کریں؟ دیکھیں, ملک جب اس طرح کا سٹیپ لیتے ہیں تو وہ کافی اس کی سچویشنز کو وار گیم کرتے ہیں. انہوں نے یہ ظاہر ہے کیلکولیٹ فیکٹر ان کیا ہوگا کہ پاکستان شاید لمیٹڈ اسٹرائک کرے, لیکن وہ جولٹ ضرور ہوئے ہوں گے. اس وقت انہوں نے اپنے انٹرسٹ پوری دنیا میں دیکھنے, وہ بہت خطرناک گیم کھیل رہے ہیں مڈل ایسٹ میں, جو جس کے اپنے میرٹس ڈی میرٹس ہیں, اور یہ اس کے لیے بہت خطرناک ہے. میرے خیال میں اس ریجن کو بہت عرصے سے دیکھنے کے بعد, اور جو کچھ لوگوں سے میں وہاں کے جرنلسٹ سے بات کر سکا ہوں اتنی تھوڑی دیر میں, میرے خیال میں ایران بہت کوئک سٹیپس لے گا ڈی ایسکیلیشن کے اس وقت, اور اب ڈپلومیٹک ٹیبل پہ واپس آئے گا پاکستان کے ساتھ. اللہ کرے ایسے ہی ہو, بیکاز یہ ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہے اور ایران کے لیے تو ہے. اس وقت دونوں ملکوں کے دونوں کے فیور میں نہیں جاتی, دونوں کے پاس کنفرنٹیشن اتنے مسئلے ہیں اپنے اپنے کہ ان کو اس چیز کی کسی کو ضرورت نہیں ہے, کسی کے پاس گنجائش نہیں. بہت شکریہ شہاب, ونس اگین آپ میرے چینل پہ پہلی دفعہ آج آئے ہیں یاسمین آفتاب علی کے ساتھ, بہت اچھا لگا. اور ہمیشہ کی طرح آپ کی بڑی ان ڈیپتھ نالج ہر معاملے میں, اور بڑی کنٹرول ہوتا ہے آپ کے اپنے کنٹینٹ پہ. میں نے کم از کم بہت انجوائے کیا, اینڈ آئی ہوپ ہمارے ناظرین بھی انجوائے کریں گے. خواتین و حضرات, پروگرام آپ کو پسند آیا ہو, لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ باکس میں کمنٹ ڈالنا بالکل مت بھولیے, اور چینل کو سبسکرائب کیجیے. اگلے ہفتے تک کے لیے خدا حافظ.